تو ہم جب ریاست نے فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان جنگ میں جانا تو ہم کی پی کے میں ریاستی اداروں نے جہادی بھرتی کی. یہ کسی سے چھپی گٹی نہیں ہے. ریاستی اداروں نے کی پی کے میں جہادی، جب پنجاب میں سندھ میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو ہم جہادی بھرتی کر رہے تھے اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے. ہم مر بھی رہے اور ہم جو ہے پھر ہمیں بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم محب الوطن ہیں. پھر بھی ہمیں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں. ہم جو ہے ہمارا جو حصہ اس ریاست کے ساتھ بنتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا ہے. ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں پھر بھی ہمیں جو ہے ثابت کرنا. دشمن نے ہمیں جیب کتروں کے حوالے کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے یہ خاندان ہم پہ مسلط کیا گیا ہے اور یہ اتنے ہے کہ اس کی جب والدہ بیمار تھی تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی ایک سرکاری ایک ادارے سے اس کی تنخواہ جاتی تھی. تو اس ایسے لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے. ہمیں تو کہتے قربانی دے اور دے گے، لیکن یہ کوئی وزیر اعظم صاحب سے پوچھے کہ جس آپ جہاں پر سوئمنگ پول میں روزانہ نہاتے ہیں اس کا بل کتنا آتا ہے. مہربانی کر کے آپ اس سے پوچھیں کہ آج کتنا ہم وہ بل پے کرتے ہیں. تو یہ ان کا تو ہے روایات ہی نہیں ہے اور یہ ہمیشہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ سب کو پتہ ہے کہ اسی خاندان نے سولر میں انویسٹ کیا. جب لوگوں نے سولر خریدے تو پھر پالیسی تبدیل کی گئی ہے اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا جو اس کی انویسٹیگیشن کر لے تو ہمیں یہ امید ہے کہ یہ جو نئے لوگ جو ہے بیٹیاں لے رہے تو ہو سکتا ہے اسی خاندان نے اس میں جو ہے انویسٹ کیا ہو. اور سیم صاحب نے پہلے بات کی ہے تو یا تو ریاست فیصلہ کرے. ریاستی رویوں سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یا تو کی پی کے کو یہ اس ملک کا حصہ نہیں سمجھتے یا ایسے حالات بنا رہے کہ کی پی کے لوگوں کو ریاست اور ریاستی اداروں سے متنفر کیا جائے. جس طرح سیم صاحب نے بات کی ہے کہ 98 کے NFC کے فارمولے پہ ہمیں آج تک جو ہے ہمیں ملتا ہے. فاٹا کو ہمارے گلے ہمیں ڈال دیا. ہمیں ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہے، ہمیں خوش ہے اس پہ، لیکن ریاست نے وہ ذمہ داری جو سب کی ذمہ داری بنتی تھی وہ ہمیں نہیں دی. فائنینشلی ابھی تک اس کو مرج نہیں کیا گیا. ابھی ہمارا جو ایریا ہے وہ پہلے سے بڑا ہے. جس فارمولے کے حساب سے ایریا وائز وہ تقسیم ہوتی ہے، پاپولیشن وائز وہ تقسیم ہوتی ہے اور جو کمٹمنٹ کی گئی تھی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 100 ارب نہ دیں، جو فاٹا کے عوام کا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے. پاکستان کو جب بھی خاص کر فاٹا کے لوگوں نے سب کو پتہ ہے کہ فاٹا کہ پاکستان میں سب سے پرامن علاقہ ہوا کرتا تھا. ریاستی پالیسیوں نے اور اس میں فاٹا کے عوام کا کوئی رول نہیں تھا. کی پی کے عوام کا اس فیصلوں میں کوئی رول نہیں تھا. اسی ٹائم کے جرنیلوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں افغانستان کے جنگ میں جانا ہے اور جو ہم آج اس کو بار بار اس کو یہ تانا دیتے ہیں کہ ہمیں تو افغانستان کے لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم نے ملک سے نکلنا تھا. ہماری خواہش تھی کہ وہاں سے لوگوں کو نکالے اور اس جنگ کے نتیجے میں جرنیل ارب پتی بنے، مولوی علی ارب پتی بنے. تو ان لوگوں کا تھا اور ان افغانیوں پہ ہم نے ہمارے کچھ لوگوں نے کمائے. پاکستان کو پیسے آئے لیکن کی پی میں کو اس کا حصہ جو بنتا تھا اسی ٹائم بھی نہیں دیا گیا اور آج بھی جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. آج بھی آپ نے جس طرح سیم صاحب نے بات کی، آپ کہے کہ تقریباً 1100-1200 کے GDP ہے. ابھی سن رہے ابھی میں نے سنا کہ اس کو کم کر رہے 900 ارب میں، لیکن فاٹا کے لیے 50 کروڑ روپے دیے. ہمارے اسکیم ہی نہیں ہوتی فاٹا کے سارے کی پی کے لیے. تو صوبائی حکومت کے اپنا جو حصہ بنتا ہے NSC کے مطابق وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. رائلٹی میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. ہم پہ جنگ مسلط کیا جاتا ہے جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا، فیصلوں میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا. پھر ہم سفر کرتے ہیں، پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ 1% ہم آپ کو دے رہے. تو بھائی جان 1% اپنے پاس رکھے، لیکن جو آپ نے ہمارا انفراسٹرکچر تباہ کیا، ہماری جو ہے انڈسٹری تباہ کی، وہاں سے اسٹاف انڈسٹری ساری کی پی میں مجھے بتا دے کہ کہاں پر انڈسٹری ہے. تو ہم جب ریاست نے فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان جنگ میں جانا تو ہم کی پی کے میں ریاستی اداروں نے جہادی بھرتی کی. یہ کسی سے چھپی گٹی نہیں ہے. ریاستی اداروں نے کی پی کے میں جہادی، جب پنجاب میں سندھ میں انڈسٹری لگ رہی تھی تو ہم جہادی بھرتی کر رہے تھے اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے. ہم مر بھی رہے اور ہم جو ہے پھر ہمیں بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم محب الوطن ہیں. پھر بھی ہمیں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں.
ہم جو ہے ہمارا جو حصہ اس ریاست کے ساتھ بنتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا ہے. ہم روزانہ لاشیں اٹھاتے ہیں پھر بھی ہمیں جو ہے ثابت کرنا ہوتا ہے. ہمارے جنازے یہاں پر لوگ کہتے ہیں اداروں نے قربانی دی, ہم اداروں کی قربانیوں کی قدر کو نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو بھی اس ملک کی ریاست کے لیے قربانی دیتا ہے, چاہے سیاسی ورکر ہو چاہے پوجی ہو, ہم اس کو سلام کرتے ہیں. لیکن بھائی جان ہم جو لاشیں اٹھاتے ہیں ہماری لاشوں پہ ڈنڈا نہیں ہوتا. ہم جو لاشیں اٹھاتے ہیں اس پہ سلامی نہیں ہوتا, اس کو کوئی پلاٹ نہیں ہوتا. اس کو تو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں بے گناہ مرا ہوں. ہم لاشیں بھی اٹھاتے ہیں پھر بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ریاست اپنے اس پہ نظر ثانی کرے. ریاست کی پی کے عوام کے ساتھ جو کر رہی ہے, یہاں پر جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی, اتنی بڑی کرائسس ہے. ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ بیٹھنا ہے, لیکن پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا, عوام کو اعتماد میں نہیں لیا. ریاست نے اس طرح ایران کی جنگ کا, ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آج تک وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. ڈیفنس منسٹر جو ہر ٹائم 3 گھنٹے بولتا ہے, آج تک اس نے اس پہ بات نہیں. انٹیریئر منسٹر تو خیر آ نہیں سکتا, کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو بلا رہے کیونکہ وہ کسی اور کا نمائندہ ہے. تو ریاست کی آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کتنی سیریس ہے. یہ اس کی بدقسمتی ہے اور یہ ان کے لانے والے اس کی ذمہ دار ہے. آج ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ہماری حکومت میں ٹی وی انڈسٹری جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس کی گروتھ ہو رہی تھی. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی, جس کی سب کی فیصل آباد کے عوام اس کی گواہ ہے کہ جس کی ایک فیکٹری تھی اس نے 2-3 فیکٹریاں لگی. ہم ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے تھے. یہاں پر انویسٹمنٹ آتی تھی. آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-3.5 سال میں کتنی انویسٹمنٹ آئی. یہاں سے جو انویسٹمنٹ تھی وہ بھی گئی. آپ دیکھیں کہ ہمارے ٹائم میں ایگریکلچر گروتھ کتنی تھی. آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے کہ کرائسس تھے, باوجود اس کے کہ دنیا کی اکانومی نیچے آ رہی تھی, گروتھ نیچے آ رہا تھا, کرونا تھا, اس کے باوجود بھی ہماری حکومت میں جو ہے گروتھ بڑھا. 6% کے حساب سے ہم نے ترقی کی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان لوگوں پہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, جو یہ سمجھتے تھے, ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا. ہمیں اس بنیاد پہ مسلط کیا گیا تھا کہ یہ ہم سے اچھے ہیں, ہم سے زیادہ محب الوطن ہے. باوجود اس کے کہ اس حکومت نے اور اس کے اتحادیوں نے اس ملک کو لوٹا, اس کے نسلوں نے اس کو لوٹا. یہ اس کا رویہ ہی اس طرح کی نہیں ہے. اور جس طرح سی ایم صاحب نے بات کی کہ اس کو پتا ہے کہ کوئی اور ہم کو لے کے آئے گا اور اس کو خوش کرنا ہے. عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں. وہ عوام کا کیا ہے, اس نے ووٹ, کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ ووٹ دینے والا اہم نہیں, ووٹ گننے والا اہم ہے. اور جب تک ووٹ گننے والا اس کے ساتھ ہوگا, ریاست کے ساتھ یہی ہوگا. باقی فائنانس منسٹر صاحب وہ تفصیل ہم اس کو سنیں گے کیونکہ وہ اس کا فیلڈ ہے. کیونکہ جی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا میں ایک ایمرجنسی سچویشن ہے, اور اس ایمرجنسی سچویشن میں جو ہمیں ملک کے معاشی فیصلوں کی جو ہے اطلاعات جو ہے وہ میڈیا سے مل رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر آنے سے پہلے میں نے ایک نجی چینل میں دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ 100 ارب روپے ترقیاتی اخراجات سے کٹوتی ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا سب سے تاریخ کا کم ترین ترقیاتی بجٹ اس سال 1000 ارب رکھا تھا. 2017 میں بھی جو ہے 1000 ارب سے زیادہ بجٹ تھا ترقیاتی. عمران خان صاحب کے دور میں بھی, کووڈ کے دور میں بھی 800-900 ارب روپے ترقیاتی بجٹ تھا. تو یہ جو کہتے تھے کہ اس ملک کی سٹیبلٹی آ گئی ہے, اس ملک کو ہم نے جو ہے ڈیفالٹ سے بچا لیا, اس ملک کو ہم نے جو ہے نا اپنی وہ کیا بولتے تھے کہ سیاست قربان کر کے ریاست کو بچا لیا. تو 100 ارب روپے جو ہے انہوں نے ترقیاتی 1000 ارب سے 100 ارب روپے آج انہوں نے کاٹ کے, جس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ملک کی مالی حالت کیا ہے. اس سال آپ کا جو بجٹ ہے وفاق کا وہ ہے تقریباً 18,500 ارب. 18,500 ارب کے بجٹ میں والا ملک جو ہے وہ ایک ہفتے کی جو 23 ارب روپے, اور جو میری کیلکولیشن ہے حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے 2 ہفتوں میں ایک کم 70 ارب روپے عوام کو سبسڈی دے دی ہے. تو وہ میرے خیال سے تو پہلے تو وہ غلط دعویٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 ارب روپے جو کم سبسڈی دی ہے انہوں نے, اس میں جو ہے وہ جو ہے 70 ارب روپے جو انہوں نے جو بول رہے ہیں کہ ہم نے سبسڈی دی ہے, اگر اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ڈال دیں تو وہ جو ہے میرے خیال سے 20 ارب سے اوپر کی سبسڈی نہیں بنتی. تو عوام کو ایک تو سچ نہیں بتاتے, کیونکہ آج بھی آپ جو پیٹرول دلا رہے ہیں اس میں 105 ارب روپے جو ہے وہ جو ہے 105 روپے جو ہے پیٹرول میں جو ہے پیٹرولیم لیوی ہے, پھر 15 سے 20 روپے سے وہ جو ہے کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکس ہے, 2.5 روپے فی لیٹر جو ہے کلائمیٹ لیوی ہے. اسی طرح ڈیزل میں 55 روپے لیوی لے رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ معاشی ہم سٹیبلٹی لے آئیں.
حال یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہر مہینے صوبوں کو جو ہے رقم ملتی تھی، ٹرانچ ملتی ہے، جیسے ہمیں بھی قسط ملتی ہے. اب میں فگر نہیں بول سکتا آپ کے سامنے، سمجھ لیں کہ تقریباً ہمیں 50 سے 60 ارب روپے جو 15 تاریخ کو جو ہمیں قسط ملنی تھی اس سے حکومت سے کم ملے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ معیشت کا حال ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آتے ہوئے میں نے جو ہے میڈیا سے یہ سنا کہ ایوان صدر میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، جس میں بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ایوان صدر میں جو ہے صرف سندھ کے وزیر اعلیٰ اور وفاقی نمائندے اور جو ہے وزیر اعظم ملاقات کر رہے تھے کہ این ایف سی میں، کیونکہ ملک میں حالات بہت خراب ہیں، تو این ایف سی کی کٹوتی پہ جو ہے معاملات، اور اگر سندھ راضی ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے این ایف سی کی کٹوتی کر دیں گے. سی ایم صاحب، یہ شاید ابھی آپ کو بھی ابھی میرے سے پتہ لگی ہو یا آپ کو نہیں، تو یہ جو ہے وہاں پہ صدر صاحب کو جو ہے منانے کے لیے وزیر اعظم صاحب کے نمائندے اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے ان سے پرمیشن لینے گئے ہوئے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جو 18,000 ارب روپے جو آپ کا بجٹ ہے، اس میں دو صوبے جو سب سے بڑے ہیں پنجاب اور سندھ، ان کو ملا کے 78% جو صوبوں کو پیسہ منتقل ہوتا ہے 78% ان دونوں کے پاس جاتا ہے. اگر آپ نے قربانی مانگنی ہے تو پھر انہی دو سے مانگے، کیونکہ سی ایم صاحب نے جیسے بتایا، جنید اکبر صاحب نے جیسے بتایا کہ ہم تو قربانی دے دے کے جو ہے تھک چکے ہوئے. اور اس وقت جب آپ نے جو وفاق کا فیصلہ تھا، فاٹا کو جو ہے ضم کیا ہمارے ساتھ، اس کے بعد بھی آپ نے اس کو فائنینشلی ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں دی. اور آج تک ابھی ہم صرف اس سال سی ایم صاحب نے تو آپ کو بتایا کہ ڈیولپمنٹ جو ای آئی پی کے 26 ارب ہم نے دیے ہیں، اس کے علاوہ اس سال 63 ارب روپے ہم کرنٹ اخراجات ان کی تنخواہیں اور غیر تنخواہ میں بھی اپنی طرف سے دیں گے. تو صرف فاٹا میں صوبہ جو کے پی ہے وہ 80 ارب سے زیادہ صرف اس سال کی برج فائنینسنگ کرے گا. تو برائے مہربانی ہمارا ایک تو حکومت سے گزارش ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے، صدر زرداری صاحب سے، اور اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بلا لیں، کیونکہ یہی 80% وسائل اس ملک کے جو ہے ان دو صوبوں میں جاتے ہیں، جس میں ڈویزیبل پول میں ہمیں بلا وجہ کا بدنام کیا ہوا ہے کہ جی این ایف سی میں سارے صوبے لے جاتے ہیں، سارے صوبے لے جاتے ہیں. ہمیں اور بلوچستان کو ملا کے 22-23% بھی نہیں، ہمیں تو 14.62% ملتا ہے اور بلوچستان کو 9% ملتا ہے. تو یہ جو ہے ملا کے 23% ہے، 77% ان دو صوبوں کو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ساری ٹیکس بیس بھی وہی ہے، صنعت بھی وہی ہے، یہ تمام چیزیں وہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک چھوٹا سا درینہ، ہم جیسے جنید اکبر صاحب نے بھی کہا، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا، بھائی ہمیں آپ سے کوئی فیور نہیں چاہیے. ہماری آبادی جو ہے جب بن گئی ہے، جو مرج ایریا ہمارے ساتھ آ گیا ہے، تو 18-19% ہماری آبادی بنتی ہے. تقریباً ہمارا 18% جو ہے شیئر بنتا ہے ڈویژنل پول میں، جو ابھی اس وقت 14.62% ہے. آپ ہمارے کو شیئر دے دیں. دنیا مہذب ملک جو دنیا میں بڑے ممالک ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جو لیز ڈیولپڈ سائٹ ہوتی ہے، جو جہاں پہ غربت زیادہ ہوتی ہے، ان کو الٹا این ایف سی کا زیادہ شیئر دیا جاتا ہے. ادھر غربت میں بھی برابر کا پنجاب شیئر لے کے جاتا ہے، سندھ بھی غربت میں برابر کا شیئر لے کے جاتا ہے. تو آپ صرف ہمیں یہی دے دیں، آپ کی مہربانی ہے. آخری میں یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب آتی ہے بات پیٹرول کی تو ہم کہتے ہیں کہ جی پورا ملک ایک ہو جائے. جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو سارا خرچہ خیبر پختونخوا کو اٹھانے کا بولا جاتا ہے. خیبر پختونخوا تو آپ کے لیے دہشت گردی کے لیے ایک دیوار بنی ہوئی ہے، پوری ملک کی دہشت گردی کو روک کے کھڑی ہوئی ہے. اور اس نے آج صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو 6-8 مہینوں سے جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہی ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن جو بھی کہا جاتا ہے اس کو، اب تک اس میں ہم نے آپریشنز کے لیے نہیں، آئی ڈی پیز کے لیے، یہ میں واپس سے کلیئر کر دوں، آئی ڈی پیز کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ میں اپنی قوم کو نہیں اکیلا چھوڑ سکتا. 15 ارب دے چکے ہوئے. وزیر اعلیٰ صاحب کو ہم نے ویزیبلٹی دی ہے کہ کیونکہ یہ آن گوئنگ ہے تو مزید 15 ارب روپے دینے پڑیں گے، تو 30 ارب روپے ہم نے اس میں بھی دیے. جب ہم کسی صوبے سے اور وفاق سے مانگنے گئے مہینہ پہلے تو انہوں نے کہا آپ کو تو پتہ ہے ہماری مجبوری، وہ وزیر اعظم والا کہ میں مانگنے نہیں گیا تھا لیکن مجبوری ہے. تو یہ وہی والی بات ہمیں بھی قصہ سنا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد وعدہ کیا گیا، احسن اقبال صاحب کو کہا گیا کہ جو انہوں نے پیسے ترقیاتی اخراجات کے لگائے ہیں فوری طور پہ آپ ان کے ساتھ ملے اور ان کے مسئلے حل کریں. وہی والی وہ کراچی میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ٹوپی ڈرامہ، وہ ہمیں ان سے ملا دیا. اس کے بعد 2 مہینے ہو گئے، وہ 1 روپیہ نہیں آیا. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے تو ایک بات کلیئر کر دی ہے کہ میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہاں سے پیسے آئے نہ آئے آپ خرچ کریں. بے شک آپ کے بجٹ پہ جو ہے جو آپ کے جتنا بھی جو ہے نا سرپلس کے لیں یا جو آپ کے اخراجات ہیں بڑھتے ہیں بڑھے، یہ ہماری قوم کو ہم اکیلے نہیں چھوڑ سکتے. تو یہی ایک واضح پیغام ہے. اور دوسری آخری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے کتنی زیادتی کی، یہ جو پیٹرول کے نام پہ ہم نے اسکولوں کو بند کر دیا پکڑ کر، اور اب پھر جو ہے مزید یہ بات کی جا رہی ہے
کہ جو ہے 15 اپریل تک اسکول بند کر دیں, تو گرمیوں کی چھٹی دے دیں. اس سے اچھا اگر یہ چیز کرنی ہے تو آپ دوسری جگہوں سے بچائیں. جیسے ترقیاتی اخراجات کی بات کی جنید اکبر صاحب نے, 70 ارب روپے آپ نے ڈیولپمنٹ وہ جو اپنے ایم این ایس کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اس کی تو آپ نے کٹوتی کی بات نہیں کی. پھر دوسری آپ کو یاد ہوگی جو خان صاحب پہلی دفعہ دنیا میں منی لانڈرنگ کا پیسہ واپس لے کر آئے تھے. آج تک 78 سال میں منی لانڈرنگ کا پیسہ پاکستان میں نہیں آیا. 190 ملین پاؤنڈ اس کو سپریم کورٹ اور اس کا جس پہ ان کو ناحق سزا بھی دی گئی. اب وزیر اعظم صاحب نے وہ لے لیا اور وہ سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. وہ 190 ملین پاؤنڈ جو آپ کے پاس آ گئے ہیں وہ لگ بھگ 75 ارب روپے بنتے ہیں. دے دیں عوام کو پیٹرول کی سبسڈی, اس سے وہ کہہ رہے ہیں کوئی دانش اسکول بنائیں گے یا اپنے لیے کوئی انہوں نے وہ رکھ لیا اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ کے لیے. وہ پیسے ہیں بجٹ میں 300